السلام علیکم. آج ہمارا جو لیکچر 10 ہے جس میں ہم سوشیولوجیکل تھیریز پڑھ رہے تھے. پہلے سوشل کنٹرول تھیوری پڑھی, سوشل لرننگ, اور آج ہم سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری پڑھیں گے, سماجی بے ترتیبی کا نظریہ. ان 1942 میں 2 کرمینالوجی ریسرچر فرام دا شکاگو اسکول آف کرمینالوجی, کلفرڈ شاہ اینڈ ہینری ڈی میکے, developed social disorganization theory through their research. 1942 میں شکاگو اسکول کے دو ریسرچر تھے, کلفرڈ شاہ اینڈ ہینری ڈی میکے. انہوں نے سوشل ڈس آرگنائزیشن, سماجی بے ترتیبی کا جو نظریہ بنایا اپنی ریسرچ کے ذریعے. اب ہم آگے تھیوری کو ڈسکس کریں گے. دا تھیوری آف سوشل ڈس آرگنائزیشن states a person, physical and social environment are primarily responsible for the behavioral choice that a person makes. سب سے پہلے انہوں نے یہ ڈیفائن کیا ہے کہ سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری جو کہتی ہے اس کے مطابق کہ ایک پرسن کا, جو ایک شخص ہے, اس کا جو اس کی فزیکل اپیرنس ہے اور اس کا جو سوشل انوائرمنٹ ہے, جو سماجی جو ماحول ہے, وہ کس وجہ سے ہوتا ہے. اس کی جو ماحول ہے وہ سب اس کے بیہیویئر, جو طرز عمل پر جو ہے نا ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ماحول میں رہتا ہے. وہی اس کے جو طرز عمل کا اختیار رکھتا ہے کہ ایک پرسن کا جو جسمانی جو اپیرنس ہے اور جو اس کا سماجی جو ماحول ہے, جس ماحول میں وہ رہتا ہے, وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کسی بھی شخص کے طرز عمل پر, کیونکہ وہی اس کا انتخاب کرتا ہے کہ اس کا طرز عمل کیسا ہے, وہ کیسے بولتا ہے. جیسے کہ اب ہمارے پاس ہے کہ ایک مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ایک ہائر کلاس کے ہیں, لوور کلاس کے ہیں, تو ڈفرینٹ ٹائپس کے ہیں, اور ان میں ان کی لینگویج کا, ان کا جو انوائرمنٹ ہے, ان کی فزیکل اپیرنس ہے, وہ سب ڈفرینٹ ہے. At the core of social disorganization theory is that location matter when it's come to predicting illegal activities. اسی طرح جو سماجی جو بے ترتیبی کے جو نظریے کی جو بنیاد ہے کہ جس میں جب ہم بات کرتے ہیں غیر قانونی سرگرمیوں کی بات ہوتی ہے, تو کیا یہ مقام, مطلب کہ مقام کی بات آتی ہے کہ مقام ضروری ہے, جس میں کہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ لوکیشن بہت اہم ہے. جب بھی ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں, کسی غیر قانونی سرگرمی کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلے جو ہے اس لوکیشن کو دیکھا جاتا ہے, ان کے انوائرمنٹ کو دیکھا جاتا ہے پرسن کے. شاہ اینڈ میکے noted that neighborhood with the highest crime rates have at least 3 common problems: physical dilapidation, poverty, and higher level of ethnic and cultural mixing. اب ہم جو شاہ اور میکے انہوں نے اس بات کو نوٹڈ کیا ہے کہ ایسے جو محلے ہیں, مطلب جن میں ہائی ریٹس میں کرائم ہوتے ہیں, ان کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے, جو ان کی عام جو بیسک جو پرابلمز ہیں, جہاں پر جرم کی شرح زیادہ ہے ایسے محلوں میں, ان کی اس میں 3 جو ہے نا وہ پریشانیاں بتائی ہیں. سب سے پہلے خستہ حالت ہوتی ہے, غریبی ہے, اور یہ وہاں پر جو نسلی اور ثقافتی جو اخلاط ہے, مطلب مختلف قسم کی ثقافتوں کے لوگ رہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پر جرائم بڑھتے ہیں. اب شاہ اینڈ میکے claim that کہ delinquency was not caused at the individual level, but it is a normal response by normal individual to abnormal conditions. Social disorganization, this theory is widely used as an important predictor of youth violence and crime. شاہ اینڈ میکے وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جرم صرف انفرادی سطح پر نہیں ہوتا, بلکہ یہ جو عام افراد ہوتے ہیں, ان کی جو ایسی جو اب نارمل کنڈیشن ہوتی ہیں, غیر معمولی جو حالات ہیں, وہ اس کا رد عمل ظاہر کرتی ہیں, رد عمل کا ہوتا ہے. اس طرح سماجی جو بے ترتیبی کا جو نظریہ ہے, یہی جو ہے نا جو نئی نوجوان پر تشدد ہے اور وہ جو جرم ہے اس کی پیش گوئی کرنے کے لیے مطلب بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ
ایک بڑے پیمانے پر استعمال اس تھیری کو کیا جاتا ہے، جسے ہم یوتھ میں جو وائلنس ہے، کرائم ہے، اس کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری اینڈ ڈیلینکوینسی، یہ سماجی جو بے ترتیبی کا جو نظریہ ہے اور جرم ہے۔ پاورٹی از اے مدر آف کرائم، مارکس اوریلیس۔ ہمارے پاس ہے کہ جو غربت ہے وہ جرم کی ماں ہے، یہ مارکس اوریلیس کا جو نظریہ ہے۔ شاہ اینڈ میکے ڈسکورڈ دیٹ تھری ویئر فور اسپیسیفک ازمپشن ایز این ایکسپلینیشن آف ڈیلینکوینسی۔ آگے ہم 4 مفروضے پڑھیں گے جو کہ جرائم کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور دا فرسٹ ازمپشن از دا کولیپس آف کمیونٹی بیسڈ کنٹرول اینڈ پیپل لیونگ ان ڈس ایڈوانٹیج نیبرہڈ آر رسپونڈنگ نیچرلی ٹو انوائرمنٹل کنڈیشن۔ سب سے پہلے جو ہمارا پہلا مفروضہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک کمیونٹی ہے اس پر کنٹرول ختم ہو گیا اور اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں پسماندہ جو محلوں میں رہتے ہیں جہاں پر قدرتی جو حالاتی مطابق مطلب کہ ایسی انوائرمنٹل کنڈیشن ہوتی ہیں جو کہ مطلب کہ ناقابل قبول ہوتی ہیں، کوئی بھی وہاں پر انتظام نہیں ہوتے اور وہ اس میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، سینیٹیشن کا، ٹرانسپورٹیشن کا، اور اسکول کالجز وغیرہ نہیں ہوتے، اور کمیونٹی کی جو بنیاد ہے وہ ختم ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا پہلا مفروضہ ہے کیونکہ انہیں بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ نہیں ہوتی۔ سیکنڈ از دا ریپڈ گروتھ آف امیگریشن ان اربن ڈس ایڈوانٹیج نیبرہڈس۔ سیکنڈ ہے کہ امیگریشن کی ترقی بڑھتی جا رہی ہے اور جو پسماندہ جو شہری جو علاقے ہیں ہمارے محلے ہیں ان میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جیسے کہ ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہاسٹلز ہیں، جو گاؤں سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، مختلف شہروں سے آتے ہیں اور گاؤں سے آتے ہیں، شہروں میں بس جاتے ہیں، لیکن ساتھ جو انسان محلے میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کس فیملی سے کہاں سے بلونگ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو کرائم ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ تھرڈ از بزنس لوکیٹڈ کلوزر ٹو دا ڈس ایڈوانٹیج نیبرہڈ دیٹ آر انفلوئنسڈ بائی دا ایکولوجیکل اپروچ آف کمپٹیشن اینڈ ڈومیننس۔ ہمارے پاس جو تیسرا مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کاروبار ہے قریب ہیں، ایسے جو پسماندہ علاقوں کے قریب کاروبار ہیں، کچھ ایسی فیکٹریز ہوتی ہیں جو کہ ماحول کو بھی خراب کرتی ہیں، مطلب کہ اس میں کمپٹیشن بھی آ جاتا ہے، ڈومیننس غلبہ بھی آ جاتا ہے، مطابقت بھی ہو جاتی ہے اور ماحولیاتی نقطہ نظر سے بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ کراچی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فیکٹریز ہیں اور جس سے وہ ماحولیاتی آلودگی ہو رہی ہے اور اس طرح کمپٹیشن بھی بڑھ رہا ہے اور یہ بھی ان کا بہت ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ فورتھ ہے دا فورتھ اینڈ لاسٹ assumption is a disadvantage urban neighborhood lead to the development of criminal values that replace normal society values۔ جو چوتھا اور آخری جو مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شہری جو پسماندہ علاقے ہیں وہ جناب مجرمانہ جو اقدار ہیں ان کو ترقی کا باعث بن رہے ہیں، کیونکہ جو ہماری عام جو سماجی جو اقدار ہیں ان کی جگہ لے لی ہے انہوں نے۔ اسی طرح کیونکہ ہمارے جب انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو جو دور ہے اس نے ہماری جو ویلیوز ہیں، اسلامک ویلیوز، کلچر، سارا کچھ چینج کر دیا۔ Social disorganization theory suggests that a person's residential location is more significant than the person's characteristics when predicting criminal activity, and the juvenile living in this area acquire criminality by the cultural approval within the disadvantaged urban neighborhood. Therefore, location matter when it's come to criminality according to social disorganization theory.
سماجی جو بے ترتیبی کا جو نظریہ ہے وہ ہمیں تجویز کرتا ہے کہ جو ایک شخص ہے اس کا جو ریزیڈینشیل لوکیشن ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اس کی جو پرسن کی جو خصوصیات ہے اس سے بھی زیادہ. جب ہم ایک کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کا جب مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی پیشگوئی کے لیے اسے پریڈکٹ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ اس جو پرسن ہے، جو مجرم ہے، اس کی سب سے پہلے اس کا مقام دیکھا جاتا ہے، اس کی لوکیشن دیکھی جاتی ہے، اور زیادہ اس کی لوکیشن میٹر کرتی ہے، اس کی شخصیت نہیں. اسی طرح جو ہمارے پاس جو جوویلائن ہے، جو کم عمر ہے، جو 18 سال سے کم ہے، وہ اگر کسی ایسے کہ علاقے میں، پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں، اور اگر انہیں ثقافتی طور پر منظوری مل جاتی ہے ایسے علاقوں میں رہنے کی، تو وہاں پر جو وہ مجرمیت کو بڑھاوا دیتے ہیں، وہ اس کا کہ اس علاقے میں بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے مجرم بنے لوگ، ایسے لوگ جنہیں کہ ثقافتی طور پر منظوری مل جاتی ہے اور وہ مجرمانہ طرز عمل اختیار کر لیتی ہیں. Therefore, location matter when it's come to criminality according to social organization. سماجی جو بے ترتیبی کا جو نظریہ ہے اس کے مطابق جب یعنی کہ مجرمیت کی بات آتی ہے تو جیسے ہم نے کہا ہے کہ مقام بہت اہم ہے. اس طرح سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری اسٹڈیز کین ہیلپ گورنمنٹ اینڈ لا انفورسمنٹ پالیسی میکر میکس انفارمڈ ڈیسیژن فرام دا ایویڈنس ٹو form strategies that help prevent criminal activity in disadvantaged communities to make it safer for all. سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری کی جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ حکومت کو اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ وہ اپنے کہ جو پالیسیاں بناتے ہیں ان سے باخبر رہنے کا اور اس کے مطابق اچھے فیصلے لینے کا، اور یہ گورنمنٹ کی مدد کر سکتے ہیں، اور ایسی اسٹریٹجیز، ایسی حکمت عملی انہیں بنانے میں مدد کرتی ہے جس سے وہ جو کرمنل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو روک سکیں، اسے محفوظ کیا جا سکے. کمیونٹیز کو، ایسے پسماندہ علاقوں کو جہاں پر غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سب کو کہ ٹو میک اٹ سیفر فار آل، اور اسے سب کے لیے محفوظ کرنے والا بنایا جا سکے.